آج میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سچ سچ اپنے دل میں جواب دو. آپ کے لیے کیا آسان ہے، قرآن کھولنا یا موبائل کھولنا؟ صبح آنکھ کھلتے ہی ہاتھ کہاں جاتا ہے، قرآن کی طرف یا موبائل کی طرف؟ رات کو سونے سے پہلے آخری نظر کہاں جاتی ہے، اللہ کے کلام پر یا اسکرین کی روشنی پر؟ ہم سب ایک دعا پڑھتے ہیں: اللہم انا نحن عبیدک وابناء عبیدک وابناء آمائک نواصینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بكل اسم هو لك سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم نور صدورنا وربیع قلوبنا. ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن ہمارے دلوں کے لیے ربی بنا دے. لیکن پہلے سمجھے ربی کا مطلب کیا ہے. ربی یعنی بہار، اور بہار کیا کرتی ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، سوکھی شاخوں پر پھول کھلا دیتی ہے، ویران میدان کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں قرآن کو ہمارے دلوں کا بہار بنا دے، تو ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مردہ دل زندہ ہو جائے، ہماری سختی نرم ہو جائے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ہماری نمازوں میں خشوع آ جائے، ہماری زندگی میں نور آ جائے. لیکن یہ سوال ہے، کیا ہم واقعی قرآن کو بہار بنانا چاہتے ہیں، یا یہ صرف الفاظ ہے؟ ہم الفاظ بولتے ہیں، یہ دعا نہیں مانگتے، الفاظ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے، قرآن نور ہے. لیکن اگر ہم نور کو کھولیں گے ہی نہیں تو اندھیرا کیسے ختم ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، قرآن پڑھو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به الآخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، عزت دیتا ہے، چوٹی پر پہنچا دیتا، اور کچھ لوگوں کو گرا دیتا ہے. یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن قرآن والوں سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھتے جا اور درجات بلند کرتے جا، یعنی درجات تمہارے آگے بڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ. اب یہ سوال ہے، ہم قرآن والے ہیں یا موبائل والے ہیں؟ صبح سے رات تک کتنی بار موبائل کھولتا ہے؟ غور کرو، کتنی بار موبائل کھلتا ہے، کتنی بار قرآن کھلتا ہے. اب دیکھیں، انتظار کر رہے ہیں، کسی کا ویٹ کر رہے ہیں، موبائل. فارغ بیٹھے ہیں، موبائل. کھانے کے بعد موبائل، سونے سے پہلے موبائل، اور قرآن شیف پر رکھا ہوا ہے. جس چیز سے محبت ہوتی ہے آدمی اسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے. اگر ہمیں قرآن سے محبت ہے تو قرآن کے بغیر دل ہی بے چین کیسے ہو سکتا؟ اگر قرآن نہیں ہے تو دل بے چین کیوں نہیں ہو جاتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کلام اللہ سے کبھی سیر نہ ہوتے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کون تھے؟ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے قرآن کو زندگی بنائی تھی. راتوں کو قیام کیا، دنوں میں عدل قائم کیا، معاملات سنوارے، اخلاق سنوارے، دنیا فتح کی. اور ہم قرآن کو چھوڑ کر موبائل پکڑے بیٹھے، پھر کہتے ہیں دل بے سکون ہے، چین نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، اولاد سنبھل نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. قرآن سے دوری دل کی تنگی ہے. سوچو، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، قبر میں منکر نکیر آ کر کیا کہیں گے؟
کیا پوچھیں گے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. وہ نہیں پوچھیں گے کتنے فالوورز تھے، کتنے ویوز تھے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں. اہل علم کا قول ہے کہ ثابت قدمی قبر میں بھی ہوگی. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. موبائل ضرورت ہے لیکن زندگی نہیں ہے. قرآن زندگی ہے، ہدایت ہے، نور ہے، نجات ہے. تو وعدہ کرو روزانہ کم از کم اتنا وقت قرآن کو تو ضرور دیں گے جتنا ہم موبائل کو دیتے ہیں. صبح کی ابتدا قرآن سے، رات کا اختتام قرآن پر. اپنے بچوں کے سامنے قرآن کھولو تاکہ وہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اصل محبت قرآن سے ہے. اللہ سے مانگو، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، ہم نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا، ہم نے دعویٰ کیا مگر عمل کم تھا. اللہ ہمارے دلوں کے اندر سچی محبت پیدا کر دے.